تربیت ہو اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیابی حاصل کرے. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ اسلامک اسکول میں کرواتے ہیں. لیکن بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کیا صرف اسلامک اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرا دینا ہی کافی ہے یا پھر اس میں پیرنٹس کا اور گھر کے ماحول کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے؟ آئیے ہم اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ایک اسکٹ. So let's welcome our next talented performers to present a skit, Importance of Parents Tarbiyah. Farheen, Assalamu alaikum. How are you? Same here. You know, yesterday Sadia and I went to West Side store. It was a great day. I bought 2 pairs of awesome and trendy sandals worth rupees 25,000. I will win the spotlight at Nashra's party. I managed to grab all the attention over there. Okay. See you in the party. Till then, take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum, Mummy Papa. Wa alaikum assalam. How are you, Abid? How was your day at school? I am fit and fine, Mummy. But the day was not at all good. I had a quarrel with Sahil. He pushed me, so I beat him. Oh no! What the hell is going on in the school? Don't worry, beta. I'll complain to the principal about the indisciplined activity of that student. Abid, why are you quarreling with Zahid? Change your uniform and freshen up. Put your mobile aside and have a lunch soon. Okay, Papa. Just a minute. Papa, when you go to clinic in the evening, Abid bhai makes fun of my dress and imitate my speech. Abid, what am I listening? Want to mend your ways? No, Papa. She is telling a lie. I have nothing to do with this activity. سائمہ، تینوں بچے برباد ہو گئے ہیں. نافرمانی کی بھی انتہا ہوتی ہے. ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. تمہیں تو بس اپنے میک اپ اور شاپنگ سے ہی فرصت نہیں. جو وقت بچتا ہے وہ اپنی سہیلیوں سے گپ شپ ہی نظر کر دیتی ہو. میں تو تنگ آ گیا ہوں. واہ جی واہ، آپ تو بڑے مظلوم ہیں. ہر وقت مصروف رہتے ہیں. آپ نے تو جیسے مجھ سے نہیں سوشل میڈیا سے نکاح کیا ہے. میرے لیے اور نہ میرے بچوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. خامیاں ڈھونڈنے سے ہی آپ کو فرصت نہیں. سارے برائیوں کی جڑ تو بس میں ہی ہوں. مجھے بھی اب گھٹن محسوس ہونے لگی. زندگی اجیرن بن گئی. بس کرو سائمہ، بکواس بند کرو. پاپا، اسلم انکل is calling you at the gate. Oh, he has again come to disturb me. Say to him, Papa is not at home. کہ انہیں اپنے خالق و مالک کی پکار تک کا احساس نہیں ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا عابد کے والدین کو. ایسے ماحول میں کوئی بچہ کیسے باعمل مسلمان بن سکتا ہے؟ حیرت ہے عابد کی والدہ پر، جنہوں نے اپنے بچے سے یہ پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ بیٹا آپ نے اپنے کلاس میٹ ساحل کی شکایت کیوں نہیں کی؟ اس کو پیٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اسکول کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنے بچے کو شہ دے دی. عابد کے والد کا رویہ بھی افسوسناک ہے. نہ صرف خود جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ بچے کو بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں. غیر ضروری کاموں میں وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے لیے فکر مند بھی ہیں. ایسی فکر لا حاصل ہے جو عمل سے خالی ہو. آئیے اب ہم آپ کو ایک دوسرے گھر لے چلتے ہیں ان کے اندرونی حالات جاننے کے لیے. طالب کے والد شہر کے مشہور و معروف بزنس مین ہیں. کفایتی قیمت پر اعلیٰ قسم کے ریڈی میڈ گارمنٹ فروخت کرنے میں شہر میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تاجر حضرات عموماً صبح سے لے کے دیر رات تک اپنے کاروبار میں ہی مصروف رہتے ہیں. وہ اپنے اہل و عیال کو بقدر ضرورت وقت نہیں دیتے ہیں. نتیجتاً ان کے بچے صاحب دولت و ثروت تو ہو جاتے ہیں، مگر تربیت کے شدید فقدان کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے چلتے پھرتے مقبرے بن جاتے ہیں.
طالب کے والد کے معاملات زندگی اس کے بالکل برعکس ہے. ان کی دکان ایک ڈاکٹر کے مطلب کے مانند وقت پر کھلتی ہے اور وقت پر بند ہوتی ہے. ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے. وہ دوپہر کے وقفے میں گھر ضرور آتے ہیں اور شام کو دکان جلدی بند کرتے ہیں تاکہ فجر قضا نہ ہو. عابد کی والدہ خوش مزاج خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل مسلمہ ہے. جاوید صاحب، طالب و فاطمہ کو کافی دیر ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں آئے، مجھے تشویش ہو رہی ہے. ہاں مجھے بھی. رکو میں اسکول فون کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر صاحب، میرے بچے طالب اور فاطمہ ابھی تک گھر نہیں آئے. 25 منٹ کی تاخیر ہو گئی. کیا آج کوئی ایکسٹرا کلاس ہے؟ اوہ اچھا، میں ابھی دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. امی ابو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, my dear children? الحمدللہ. طالب, where have you been so far? Your school gets over at 1:15. Now it is 2 o'clock. So why have you got late today in reaching home? Sorry Abbu, I had gone to my friend's place without your prior permission. I will never commit such a mistake in future. Inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the whispering of the shaitan. Ameen. Ammi, I'm thirsty. Please get me a glass of water. Take it, my son. Allahumma at'imu man at'amani wasqi man saqani. Stop. You have forgotten an important sunnah of drinking. Yeah mom, I remember my ma'am told me that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to breathe 3 times when drinking, and he would say it is more thirst quenching, healthier and more wholesome. MashaAllah, my son is genius. My son Talib, you know, it has also been medically proved that drinking in one draught can cause the problem of choking, as the esophagus may be blocked by the large amount of liquid flowing through it. Beti Fatima, have you learned Suratul Ikhlas with translation? Ya Abbu, alhamdulillah. Okay, recite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the cursed shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah, the one and unique. Allahu Samad. Allah, who is need of none, and of whom all are in need. Lam yalid wa lam yulad. He neither begot any nor was he begotten. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and none is comparable to him. MashaAllah. جزاkallahu khairan kaseera. جاوید صاحب، ایک بات بتائیے، آپ بچوں کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ طالب و فاطمہ سمجھدار ہو گئے ہیں، دین پر عمل پیرا بھی ہیں. آپ کاروبار پر توجہ دیجیے. دیکھو زینت، بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کے باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہیں. تمہاری فکر عین فطری ہے، لیکن یہ کیوں بھولتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا رزق اور جتنی دولت ہمارے مقدر میں لکھ دی، اس سے ایک دانہ یا ایک پائی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی. جی بے شک، لیکن دکان پر اگر آپ کچھ زیادہ وقت دیں تو مزید نفع ہوگا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری دکان دوسروں کی دکانوں سے جلدی بند ہو جاتی ہے، لیکن اس سے الحمدللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تجارت میں جب ایمانداری برتی جاتی ہے تو لوگ قطار لگا کر خریداری کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے میں نے لوگوں کا اعتبار حاصل کیا. ٹھیک، اب میں سمجھ گئی، یہ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے. ہاں زینت، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا حقیقی نصب العین کیا ہے. معلومات یکجا کرنا یا اپنے بچوں کو مال کے صحیح استعمال کی تربیت دینا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسب معاش میں خود کو اس قدر مصروف کر لیں کہ پھر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری اولاد گمراہ ہو جائے اور ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں۔ تاریخ اسلام اوراق شاہد ہے کہ صحابہ کرام و اولیاء اعظام نے تجارت کو ثانوی درجہ دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو قوم کی اصلاح اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ Let's go to offer salah. Yeah, Boo, of course. Oh my dear son, don't trouble yourself. I can manage. It's not a trouble. It's my prime duty to serve and obey my beloved and revered parents. MashaAllah. Fatma, let's come along. We should also offer salah. Okay, Ammi. Really hard to convey such an important message so beautifully and effectively. We just pray that our hard work pays off and the message really reaches out to you and affects you. Ameen.